السلام علیکم۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں۔ اپنے والدین کی قدر کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کیجیے اور جنت کے حقدار بن جائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جس کا نام علقمہ تھا۔ بہت محنتی اور بہت صدقہ کرنے والا تھا۔ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ اس کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا خاوند حالت نزاع میں ہے، تو میں نے آپ کو اس کی کیفیت سے واقف کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال، حضرت علی، حضرت سلمان اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم سے کہا کہ علقمہ کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ کس حال میں ہے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گئے تو انہوں نے اس سے کہا لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ نہ آئے۔ پھر جب انہیں اس کی موت کا یقین ہونے لگا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا تاکہ اس کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے والدین ہیں؟ تو بتایا گیا کہ والد تو وفات پا چکے ہیں، البتہ بوڑھی والدہ ہیں۔ تو فرمایا اے بلال، علقمہ کی والدہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرا سلام پیش کرو اور ان سے کہو اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ سکتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ یہیں رہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اسے بتایا تو وہ کہنے لگی میری جان ان کی جان پر فدا، مجھے جانا چاہیے۔ لاٹھی پکڑی اور چل پڑیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ سچ بولیے گا اور اگر جھوٹ بولا تو وہی آ جائے گی۔ علقمہ کا حال کیسا تھا؟ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، اتنی نمازیں پڑھتا، اتنے روزے رکھتا اور سارے کے سارے درہم گنے بغیر صدقہ کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارا اور اس کا تعلق کیسا تھا؟ فرمانے لگی اے اللہ کے رسول، میں اس سے ناراض تھی۔ آپ نے پوچھا ایسے کیوں تھا؟ کہنے لگی وہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا اور بعض باتوں میں اس کی اطاعت کرتا اور میری نافرمانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں ناراض ہوئی تو اس کی زبان لا الہ الا اللہ کی شہادت سے محروم ہو گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ بہت ساری لکڑیاں جمع کرو تاکہ اسے میں آگ میں جلاؤں۔ ان کی والدہ کہنے لگی اللہ کے رسول، میرے بیٹے اور گوشہ جگر کو آپ میرے سامنے آگ میں جلائیں گے، میرا دل اس منظر کو کیسے برداشت کر پائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام علقمہ، اللہ کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ اگر آپ کو اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ اسے معاف کر دے تو آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ اس کی نماز نہ اس کا صدقہ اس کے لیے فائدہ مند ہے جب تک آپ اس سے ناراض ہو۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی اللہ کے رسول، آسمانوں میں اللہ اور زمین پر آپ اور حاضرین گواہ رہیں کہ میں علقمہ سے راضی ہو گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال جاؤ اور دیکھو کیا علقمہ کی زبان لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے؟ شاید کہ ام علقمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا کرتے ہوئے دل کی بات نہ کہہ رہی ہو۔ حضرت بلال حبشی گئے، جب دروازے تک پہنچے تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا الہ الا اللہ کہتے سنا۔ جب آئے تو کہنے لگے اے لوگو، ام علقمہ ناراض ہو گئی تو اس کی زبان کلمہ شہادت میں اٹک گئی اور وہ راضی ہوئی تو چل پڑی اور وہ اس دن مر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان کے غسل تکفین کا حکم دیا، نماز پڑھائی، پھر ان کے سر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مہاجرین و انصار کے گروہ، جس نے اپنی ماں پر بیوی کو ترجیح دی سو اس پر اللہ کی لعنت، اس کے فرائض اور نوافل قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔